ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایام شہادت معصومین علیہ السلام میں قبرستان جا سکتے ہیں قبروں پر، یا اپنی قبروں پر اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا ایام محرم میں، ماہ محرم کے ایام میں اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا دعا کا کرنا ایام شہادتوں میں دعائیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، دعا ماہ محرم میں دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ ذہن گرامی دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان اپنے لیے خود ایک شریعت بنا لیتا ہے، اپنے لیے ایک دین بنا لیتا ہے، جو دین اہل بیت دے رہے ہیں، جو دین خدا دے رہا ہے وہ نہیں لے کر اپنی جانب سے ایک دین بنا لیتے ہیں۔ اور قرآن نے بڑی شدت کے ساتھ یہ فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فہم الکافرون، کہ جو وہ حکم نہ کریں کہ جو اللہ کا حکم ہے تو وہ کافر ہیں، وہم المشرکون وہم الفاسقون، آیا ہے شدت کے ساتھ کہ کبھی کوئی ایسا شریعت میں حکم جاری نہ کریں، شریعت میں کوئی چیز داخل نہ کر دیں کہ جو شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم فاسق ہو، تم ظالم ہو۔ قرآن نے کہا، اسلام نے، دین نے کبھی نہیں روکا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اگر منع ہوتا تو پھر نماز بھی منع ہوتی، نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا اپنے مرحومین کے لیے، آپ اگر نیت بھی نہ کریں، جو روایات میں آیا ہے کہ اگر ایک فرزند تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو اللہ اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، روایت۔ اب کیونکہ ماہ محرم میں تلاوت قرآن نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے ماں باپ بخشے جائیں گے، اور کیونکہ ہمیں ماں باپ کو نہیں بخشوانا ہے، اپنے مرحومین کو نہیں بخشوانا ہے۔ یہ دین اہل بیت کا دین نہیں ہے۔ اہل بیت کا دین یہ ہے کہ تم ہر لمحہ اپنے مرحومین کو یاد رکھو۔ روز جمعرات ہے، کیا روز جمعرات کیا ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ نہ جائیں؟ روز جمعرات ہمارے مرحومین منتظر ہوتے ہیں، اور اگر ایسے ایام آ جاتے ہیں عزاداری کے تو اس میں تو وہ اور منتظر ہوتے ہیں کہ آ کر ایک جملہ مصاحب کا پڑھ لو ہماری خبر پر، یا ایک سلام کر لو اپنے امام وقت کو۔ آج اس امام کا دن ہے، جا کر اس امام کو اپنے مرحومین کی خبروں پر جا کر سلام بھیجیں، مولا ائمہ بقی پر سلام ہو ہمارا، اور وہی ثواب آپ کی خبر کو مل جاتا۔ جانے گا ہرگز کہیں منع نہیں کیا گیا ہے کہ ایام شہادت میں فاتحہ نہ پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے عزاداری کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، اس امام کا ذکر کریں کہ جس امام کی شہادت کا دن ہے، اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، جانے گا اس کا اپنا ثواب۔ ہمارے مرحومین بھی تو منتظر ہیں۔ یا اگر کوئی تازہ مر جاتا ہے ماہ محرم، کیا ماہ محرم میں، کیونکہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا کہ کس قدر مظلومیت ہے، جو واقعاً کہا گیا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کہیں گے یہ دین وہ ہے ہی نہیں جو ہمارے جد نے تمہیں دیا تھا، جس پر تم عمل کر رہے ہو۔ وہ واقعاً ہم خود دیکھتے ہیں وہ چیزیں۔ ایام محرم میں اگر کوئی مر گیا تو پوچھتے ہیں قبلہ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا، دفن کر کے چلے آ رہے ہیں۔ ارے مستحب ہے، بیٹھو، بیٹھ کر فاتحہ پڑھو، تلاوت قرآن کرو، مجلس برپا کرو، حد اقل قرآن نہیں آتا تو مرثیہ پڑھو، نوحہ پڑھو، یا ہائے حسین کرو قبر پر بیٹھ کر۔ جانے کر ہمیں وہ مرحوم مرنے والا قبر میں نہیں معلوم وہ کس مشکل سے گزر رہا ہے۔ یہ ہرگز یہ دین نہیں ہے جو عمل کیا جاتا ہے۔ وہ دین پر عمل کریں جو اہل بیت نے دیا ہے، کہ دعاؤں کے لیے کہیں ممانعت نہیں کی گئی ہے کہ دعا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض مساجد میں اگر دعاؤں کا سلسلہ اگر روک دیا جاتا ہے تو اس کی وجوہات ہوتی ہے کہ مجالس بلا فصل مجالس ہوتے ہیں بعض مساجد میں، بعض عاشور خانوں میں، حسینیہ میں، اس وجہ سے دعاؤں کو تعطیل کر دیا جاتا کچھ ایام کے لیے۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ماہ محرم میں دعا نہیں پڑھنا چاہیے، در حقیقت میں اس کی وجہ کچھ اور تھی کہ بلا فصل مجالس ہونے کی وجہ سے دور مجالس ہوتے ہیں مخصوصاً دہے میں، اس لیے دہے میں دعائیں روک دی جاتی تھی تاکہ
عزاداری میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ یہ مخصوص ایام ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عزاداری کرنے کے دن ہیں، اس وجہ سے دعائیں روک دی جاتی. مگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ دہے میں مخصوصاً کوئی دعا نہیں پڑھنا چاہیے، دعائیں کرنا ممانعت ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو یعنی محبت اہل بیت آپ میں نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل بیت نے تو خود پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ آپ نے دعا روز عاشور کے دن تعلیم فرمائی، دعائے القمہ، روز عاشورہ کے بعد زیارت عاشورہ کے بعد دعائے القمہ پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، امام نے فرمایا یہ دعا کرو، یہ دعا مانگو. راوی نے پوچھا مولا میں عاشورہ کے بعد زیارت عاشورہ کے بعد کیا پڑھوں؟ امام نے فرمایا یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو. اہل بیت نے دعائیں تعلیم دی ہیں، کبھی دعا سے دوری اختیار نہ کرنا. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دیکھو مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کا سننے والا ہوں. اور یاد رکھو جو بھی میری دعاؤں سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا میری دعاؤں سے، میں اسے جہنم میں بہت جلدی داخل کروں گا ذلت و خواری کے ساتھ. تو امام نے فرمایا اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے، اور جو بھی اس عبادت سے روگردانی کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. فرمایا ہرگز اسے کم نہ سمجھنا. تو یہ کہیں انکار نہیں ہے کہیں کہ دعائیں نہ کی جائے. اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیشہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. جو بھی مجالس سے اعضاء برپا کرو اپنے ائمہ معصومین کے لیے، اپنے مرحومین کو بھی اس میں ثواب میں شریک کریں، کہ وہ ہمیشہ منتظر ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے کوئی تحفہ بھیجیں، کوئی ہدیہ بھیجیں. اور یہ ذکر مجالس سے بڑھ کر کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا. ذکر اہل بیت بہترین تحفہ ہے.